جس وقت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا کی طرف روانگی کا ارادہ کیا، جناب محمد حنفیہ کے سامنے تشت رکھا تھا۔ آپ اس وقت وضو کر رہے تھے جب آپ کو اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وضو چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ عرض کیا، بھیا، آپ بیت اللہ جو جائے امن ہے اس کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، محمد، بیت اللہ جائے امن تھا، لیکن اب بالخصوص ہم اہل بیت کے لیے بیت اللہ جائے امن نہیں رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اموی مجھے دھوکے سے بیت اللہ ہی میں شہید نہ کر دیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تقدس کعبہ کو کوئی نقصان پہنچے۔ جناب محمد حنفیہ نے عرض کیا، اگر بیت اللہ میں اس قسم کا کوئی خطرہ ہے تو پھر آپ یمن چلے جائیں یا پھر صحرا میں چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں غور کروں گا۔ محمد واپس چلے گئے۔ دوسری صبح جب محمد حنفیہ کو اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے سامان بندھوا لیا ہے، مستورات کجاووں میں بیٹھ گئی ہیں اور امام حسین علیہ السلام سوار ہو چکے ہیں، تو جناب محمد حنفیہ جلدی سے آئے، گھوڑے کی باک پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پھر اتنی جلدی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد جب میں سویا اور میری آنکھ لگ گئی تو نانا رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، بیٹے، شہادت تیری منتظر ہے۔ محمد حنفیہ نے عرض کیا، اس علم کے باوجود آپ ان مستورات کو ساتھ لے جا رہے ہیں، آپ انہیں تو واپس مدینہ بھیج دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی نانا کا حکم ہے کہ میرے ساتھ جائیں گی۔ میری بے گناہ شہادت کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ مستورات رسن بستہ ہو کر کوفے سے شام تک میری بے گناہی اور خوابیدہ امت محمد کو بیدار کریں گی۔ عبداللہ ابن عمر نے بھی آ کر مشورہ دیا کہ اس وقت بدماشوں کا غلبہ ہے، آپ کہیں بھی نہ جائیں اور مکے میں ہی قیام کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، تجھے معلوم ہے کہ دنیا کتنی ظالم اور بے انصاف ہے کہ یحییٰ بن زکریا جیسے زاہد اور پاک باز نبی کا سر بنی اسرائیل کی ایک بدکار اور طوائف کی خواہش پر ایک شرابی، زانی اور فاجر بادشاہ کو توفتاً پیش کیا گیا تھا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بنی اسرائیل شام سے لے کر صبح تک 70 نبی کو شہید کر دیتے تھے اور پھر سارا دن بازاروں اور دکانوں میں اس اطمینان سے خرید و فروخت کرتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اللہ نے ان پر عذاب میں جلدی نہیں کی۔ اے ابو عبد الرحمن، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، میری نصرت سے دور نہ رہ اور میری مدد کر۔ عبداللہ ابن عمر آگے بڑھا، گلوئے امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لیا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول، آپ کو شہادت مبارک ہو۔ عرب کے معروف شاعر فرزدق کا بیان ہے،
کہ میں اپنی ماں کو حج کرانے کی خاطر مکے لا رہا تھا۔ میں جب مکے کے قریب آیا تو ایک قافلے کو مکے سے باہر نکلتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ مکے سے باہر کون جا رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا، فرزند رسول حسین ابن علی ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیا؟ حسین تو پیدل حج کو آیا کرتے تھے اور آج عین وقت حج پر مکے سے باہر جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے ہاتھ میں ناقے کی مہار تھی، میری ماں ناقے پر بیٹھی تھی۔ میں قریب گیا، سلام کیا اور عرض کیا، فرزند رسول، ان دنوں آپ مکے سے باہر جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تقدس بیت اللہ کا تحفظ ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ کے حج کرنے سے تقدس کو کیا خطرہ تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کچھ حاجی صاحبان احرام کے لباس میں مجھے حرم خدا میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، فی الحال تو عراق کا ارادہ ہے۔ میں نے عرض کیا، مولا، عراق میں مجھے تو نظر نہیں آتا کہ آپ کا کوئی معاون و مددگار ہو۔ امام نے فرمایا، تجھے کیا نظر آیا ہے؟ میں نے عرض کیا، وہی جو ہر ایک کو نظر آتا ہے، اہل عراق کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، دل بنی امیہ کے ساتھ ہیں، الفاظ آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، ویسے تیرا تجزیہ بڑا اچھا، صاف ستھرا اور بے لاگ ہے۔ پھر فرزدق کہتا ہے، مجھے کچھ حج کے مسائل پوچھنا تھے، میں نے وہ پوچھے، آپ نے بتائے، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے مصافحہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام بیرون مدینہ پہنچے تھے تو اس وقت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو علم ہوا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں اون و محمد کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور پیغام بھی دیا، مولا، اگر آپ عراق نہ جائیں تو بہتر ہوگا، آپ کے بعد روئے زمین نور ہدایت سے خالی ہو جائے گی۔ اگرچہ میں سخت مریض ہوں، لیکن کوشش کر کے آپ کی خدمت میں پہنچوں گا ضرور۔ اس کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مکے آئے، وہاں سے عمرو ابن سعید سے ایک معاہدہ لکھوایا۔ عمرو کے بھائی یحییٰ کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کو اس وقت آ کر ملے جب آپ مکے سے عازم عراق ہو چکے تھے، اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اصرار کیا کہ آپ عراق نہ جائیں، واپس مکے تشریف لے جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی امیہ لاکھ امان دیں، ان کی امان ویسی ہوگی جیسی معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو دی تھی۔ یہ مجھے اسی طرح قتل کریں گے جس طرح پہلے میرے بزرگ شہید کر چکے ہیں، اور آج تک امت کو پتہ ہے کہ ان کا اصل قاتل کون ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نانا نے خواب میں جو حکم دیا ہے میں بہر صورت اس پر عمل کروں گا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے عرض کیا، مولا، یہ میرے دونوں بیٹے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور اون و محمد سے فرمایا، فرزند رسول کا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھے افسوس ہے کہ آج میری صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی۔
مجھے امید ہے کہ اگرچہ تم کم سن ہو لیکن میری نیابت کرو گے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو فرزند رسول کے ساتھ ایسا جہاد کرنا کہ تمہارا جہاد تاریخ کا حصہ بن جائے۔ پروردگار ہمارا شمار بھی اپنے وقت کے امام کی نیابت کرنے والوں میں ہو۔ پروردگار بحق معصومین علیہم السلام، بحق خون حسین، ہمیں ہدایت کے راستے پر اس طرح ثابت قدم رکھ کہ ہمارا شمار امام زمانہ کی نصرت کرنے والوں میں ہو جائے۔ پروردگار ہمیں قبر میں، برزخ میں اور میدان قیامت میں علی ابن ابی طالب کی ہمراہی اور شفاعت نصیب کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔